السلام علیکم گائز، مجھے لگا تھا آج روم صاف ہو جائے گا، لیکن اینڈ میں جو ہوا اس کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ صبح جب روم کو دیکھا تو ہر طرف سامان بکھرا ہوا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ گھر کتنی بھی محنت سے صاف کر لو، کچھ ہی دیر میں وہی حال ہو جاتا ہے۔ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی تو پیچھے کا میسی روم نظر آ رہا تھا۔ کبھی کبھی ہم صرف صاف روم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے والی محنت کسی کو بھی نظر نہیں آتی۔ سب سے پہلے واشنگ مشین لگا دی، مشین چلتی رہی اور میں دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ گھر کے کام کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک کام ختم نہیں ہوتا اور دوسرا سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی کپڑے، کبھی برتن، کبھی صفائی اور کبھی کوکنگ۔ کام کے درمیان تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ پہلے میں اکثر اپنا خیال رکھنا بھول جاتی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ اگر جب میں خود ہی ٹھیک نہیں رہوں گی تو گھر کے کام بھی اچھے سے نہیں ہوں گے۔ اس لیے چھوٹی سی بریک لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب کپڑوں کی باری تھی۔ کاٹن کے کپڑوں پر پانی سپرے کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہی کام کو اچھا بناتی ہیں۔ جلدی میں کیا گیا کام اور آرام سے کیا گیا کام، دونوں کا رزلٹ الگ ہی ہوتا ہے۔ اور اگر میں بتاؤں تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے کپڑے پریس کرنا، برتن دھونا اور کپڑے دھونا۔ مطلب 2 سے 3 کام ہیں جو مجھے کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کو ہر کام کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ کپڑے دھونا، کپڑے استری کرنا اور اس کے بعد برتن دھونا۔ لیکن خیر کوئی بات نہیں، انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا بھی رہتا ہے اور انسان کی بہت سی عادات وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتی ہیں اور ہمیں ہر کام کرنا چاہیے۔ یہ چیز مجھے ریئلائز ہوئی ہے شادی کے بعد کہ آپ کو ہر کام کرنا آنا چاہیے۔ پھر قربانی کے جانوروں کو کھانا دیا۔ انہیں دیکھ کر دل کو الگ ہی سکون ملتا ہے۔ وہ کچھ بولتے نہیں، لیکن پھر بھی ان کی معصومیت بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ روز ان کا خیال رکھنا روٹین کا حصہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد انہیں نہلایا۔ موسم گرم ہو تو انہیں بھی فریش فیل ہوتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں میں بھی ایک اپنا پن ہوتا ہے جو دل کو خوش کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر روم کی طرف واپس آئی، بیڈ شیٹ ٹھیک کی، پیلو سیٹ کیے اور دھیرے دھیرے روم کا لک تھوڑا بہتر لگنا شروع ہو گیا۔ روم چینج ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے روم ٹرانسفارمیشنز ویڈیوز اس لیے پسند ہیں کیونکہ تھوڑی سی محنت کے بعد پوری جگہ ہی تبدیل ہو جاتی ہے، چینج لگتی ہے اور کافی بہتر لگنے شروع ہو جاتی ہے اور بہت سکون ملتا ہے۔ اس وقت تک تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ پورا دن کام ہی کرتے رہ گئے اور اپنے لیے وقت ہی نہیں ملا، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ یہ سب بھی زندگی کا حصہ ہے اور ایک دن یہی مومنٹس یادیں بن جاتی ہیں۔ اور یہاں پر کام کرتے کرتے میں بہت ہی زیادہ تھک گئی تھی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد بھی جب آپ کو 5 منٹ بھی ریسٹ کرنے کے لیے مل جائے نا تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم مل جاتا ہوتا ہے کہ ہم ریسٹ کر لیتے ہیں۔ خیر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر میں جو ہے وینٹی کی طرف گئی۔ میں نے پھر وینٹی کو صاف کرنا شروع کیا۔ ہمارے پورے روم میں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہوتی ہے نا، ایک تو ہماری وینٹی ہوتی ہے، یہاں پر ڈسٹ بھی جلدی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جو ہے نا میس بھی اسی جگہ پر کریٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم فیس واش کر کے ہیں، وضو کر کے ہیں، کچھ بھی تو ہم جو ہے نا وینٹی کے سامنے آ کر ایک بار خود کو ضرور دیکھتے ہیں۔ یہاں سے کوئی چیز لوشن وغیرہ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو سب سے زیادہ میس بھی یہیں پہ کریٹ ہوتا ہے اور جو ہے نا یہاں کی چیزیں ہی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور سب سے زیادہ آرگنائز بھی وینٹی کو ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی وینٹی کے اوپر بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے، میک اپ برشز، لپسٹکس، لوشن، باڈی مسٹ، ETC بہت ساری جگہ، اور مجھے میک اپ کرنا اتنا زیادہ پسند نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی میک اپ بہت زیادہ خریدتی ہوں۔ اب تو میں نے بہت خریدنا چھوڑ دیا، پہلے میں بہت زیادہ میک اپ خریدتی ہوتی تھی، مجھے میک اپ میں سب سے زیادہ مسکاراز اور بلشز بہت زیادہ پسند ہے اور میک اپ برشز بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر میرا بس چلتا رہے نا تو میں بہت زیادہ میک اپ برشز خریدوں۔ مجھے میک اپ برش بہت پسند ہے، بہت ہی زیادہ۔ خیر اس کے بعد جو ہے نا میں نے روم کا مرر صاف کرنا شروع کیا۔ مرر کو کلین کیا تو پورا روم پہلے سے زیادہ برائٹ لگنے لگا۔ کبھی کبھی صرف ایک کلین مرر بھی روم کی لک کو چینج کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبلز کو صاف کرنا شروع کیا۔ یہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں سامان سب سے زیادہ اسی جگہ پر کیسے جمع ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے سب چیزیں آرگنائز کی اور ٹیبل کو کلین لک دیا، اور پھر میں آخر میں آپ سب کو روم کا آرگنائز کر کے آخر میں اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ اس جگہ پر جو روم کی یہ والی سائڈ ٹیبل ہے نا، اس پر بہت سامان ہوتا ہے، پانی کی بوٹلز اور دوائیاں اور پانی رکھا ہوتا
ہوتا ہے پانی کا جگ، پانی کا مگ، اس جگہ اس والی سائڈ ٹیبل پر میرا سب سے زیادہ میس کریٹ ہوتا ہے اور ڈیلی یہ والی سائڈ ٹیبل میری ضرور صاف ہوتی ہے۔ اور پھر آخر میں روم کو دیکھا، وہی روم جو صبح اتنا میسی لگ رہا تھا اب بالکل نیٹ اور فریش لگ رہا تھا۔ ایسے مومنٹس میں دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ تھکن تو بہت ہوتی ہے لیکن رزلٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ محنت ضائع نہیں گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا اور میں لاسٹ کلپس ریکارڈ کر رہی تھی تب میرا ٹرائیپوڈ ٹوٹ گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں ہنسوں یا پریشان ہو جاؤں۔ پورے دن کی محنت کے بعد یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ ملتے ہیں ایپیسوڈ 3 میں۔ اللہ حافظ۔